السلام علیکم خواتین و حضرات، ہنستے مسکراتے فیملی پروگرام ڈارلنگ کا میزبان خالد عباس ڈار حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ موجود ہے ڈارلنگ اور ڈپٹی ڈارلنگ۔ میاں آئے میاں جائے، پاناما کا کیس پکارے، میری دعا ہے فیصلہ آئے، کوئی نہ جیتے کوئی نہ ہارے، میاں آئے میاں جائے، پاناما کا کیس بلائے۔ کیا مطلب بھائی، کوئی نہ جیتے اور کوئی نہ ہارے؟ بابیو کام 50-50 بھی تو ہو سکتا ہے، مگر امید نہیں ہے۔ بھائی جو غلط ہوگا وہ کیسے جیت سکے گا؟ فی الحال تو وزیر اعظم پاکستان نے استثناء مانگ لیا ہے۔ ڈارلنگ جی استثناء کیوں ہوتا ہے؟ یہ حکمرانوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی قانون سے بالا تر جو مرضی کرو استثناء مانگ لو۔ مطلب یہ ہوا ممی کو جرم کر کے استثناء مانگ سکنا ہوا۔ میں نے حکمرانوں کی بات کی ہے، تم جیسی غریب عوام تو جرم کرنے کا سوچ لے تو سزا ہو جاتی ہے۔ بابیو میں نے سنا ہے کہ پاناما کیس کا فیصلہ آنے والا ہے۔ ہاں بھائی، جیسے تیزی سے عدالتی کاروائی ہو رہی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ چند ہی دنوں میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ منو تے لگ رہا ہے میاں دا میاں تے خان دا خان ہو جانا۔ چلو یار دعا کرو کہ عدالت عالیہ کا فیصلہ دونوں پارٹیاں مان لیں۔ بابیو امریکہ نے جو فیصلہ کیا اس کا کیا بنا؟ کون سا فیصلہ بھائی؟ وہ عافیہ صدیقی والا۔ امریکہ نے کہا ہے بابیو کہ ہمیں شکیل افریدی دے دو اور عافیہ صدیقی لے لو۔ ہاں بھائی، خبریں تو سننے میں آ رہی ہیں، اور میرے خیال میں حکومت کے پاس اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہے۔ اور پھر شکیل افریدی بھی کافی سزا بھگت چکے ہیں، اگر ان کے بدلے میں قوم کی بیٹی واپس اپنے والدین کو مل جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ تو ہماری حکومت بابیو کیا کہتی ہے اس معاملے میں؟ بھائی ابھی تک تو یہی سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت اس ڈیل پر آمادہ نہیں ہو رہی۔ حد ہوگی بابیو، ہم نے شکیل افریدی کو کیا کرنا ہے؟ قوم کی بیٹی گھر آ جائے گی تو اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ ریمنڈ ڈیوس جو تھا وہ تو حکومت نے فوراً میرا مطلب امریکہ بھیج دیا تھا۔ ڈارلنگ جی یقین کر لو، جی عافیہ صدیقی واپس آ جائے امریکہ تو تے نواز شریف صاحب نو نا ساری قوم جی سلوٹ کرے گی۔ بڑا بڑا کام ہوئے گا ڈاکٹر صاحب۔ بھائی ظاہری بات ہے، اگر عافیہ صدیقی واپس آ جائے تو پوری قوم میں کون ایسا آدمی ہوگا جو خوش نہیں ہوگا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کس اتفاق رائے کا انتظار کر رہی ہے۔ اور بابیا حکومت کی عادت ہے کہ اتفاق رائے کرنے میں ذرا دیر لگاتی ہے۔ جیسے دیکھو اب فوجی عدالتوں کی توسیع جو ہے اس میں ابھی اتفاق رائے نہیں ہو سکتی، حالانکہ دہشت گردی جو ہے بالکل رک گئی تھی، امن امان ہو گیا تھا، مگر میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اتفاق رائے کر کے ان کی توسیع کیوں نہیں کر رہی فوجی عدالتوں کی؟ ڈارلنگ حکومت کا کہنا ہے کہ پہلے بھی سیاسی پارٹیوں کی مشاورت اور اتفاق رائے سے یہ فوجی عدالتیں قائم ہوئی تھیں، اس بار بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن چند بڑی پارٹیاں اس بات پہ خوش نہیں ہیں، خاص کر پیپلز پارٹی۔ ہاں جی، پیپلز پارٹی تو ویسے بھی فوجی عدالتوں کی توسیع کے حق میں نہیں ہے، اور نہ ہی رینجرز کو اختیارات دینے کے میرا مطلب ہے کوئی ارادے رکھتی ہے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر عاصم کا کیس ابھی تک میرا مطلب ہے لٹکا ہوا ہے نا۔ پی ٹی آئی کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی فوجی عدالتیں نہیں چاہتی۔ یہ تو پھر وہی بات ہو گئی، ساڈا کی یہ اللہ ہی اللہ، ساڈا کی یہ اللہ ہی اللہ، سارے مل کے اکٹھے ہو گئے سانو کرتا چلا اللہ ہی اللہ اللہ ساڈا کی یہ اللہ ہی اللہ۔ میرا خیال ہے اگلے لشکن کی تیاری شروع ہو رہی ہے، کیونکہ بلاول نے فیصلہ بات لاچ جڑی انٹری ماری ہے نا، ہائے 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 ہائے۔ بھائی پیپل پارٹی جانتی جو ہوئی اس بات کو کہ اگر پنجاب ہاتھ سے گیا تو سمجھو اقتدار ہاتھ سے گیا۔ بابیو میں نے سنا ہے کہ زرداری صاحب نے اپنا ضمنی الیکشن لڑنے کا پروگرام جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا ہے۔ ہاں فی الحال تو ایسے ہی لگ رہا ہے۔ بابیو آپ کو ایسا لگتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی اگر الیکشن لڑیں گے تو اثاثے ڈکلیئر کرنے پڑیں گے، اور اگر اثاثے ڈکلیئر کریں گے تو پھر کوئی نہ کوئی تو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔
اور اگر ایسا ہو گیا تو زرداری صاحب کا بھی میرا مطلب ہے میاں صاحب جیسا ہی سلسلہ بنے گا. میرا خیال ہے انہوں نے اسی لیے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے الیکشن کا انتظار کیا جائے. تو اگلے الیکشن میں کیا اثاثے جو ہیں وہ بدل جائیں گے؟ اچھے رکھ اب میں بھی سوچی پیا سا زرداری صاحب چپ کر کے ملک تو باہر کیوں چلے گئے نے؟ بھائی واپس تو انہوں نے جانا ہی تھا. یہ بات تو انہوں نے آتے ہی بتا دی تھی. ویسے بھی بلاول جس تیزی سے سیاسی چھلانگے لگا رہا ہے ڈار صاحب، اب اتنی تیزی زرداری صاحب میں تو نہیں ہے نا. اور ڈارلنگ جی میں تو کہنا اگلے الیکشن دے وچ منو ایک ٹکٹ لے گئے ہو. بالکل یار، میں تمہیں اگلے الیکشن میں چڑیا گھر کا ٹکٹ لے دوں گا. چڑیا کا میں کیوں بند رہا ایم پی اے بننا میں الیکشن لڑن دی گل کرنا پیا وہ ٹکٹ دی گل کرنا پیا. اچھا چلو میں سیاسی پارٹی کا ٹکٹ لے دوں تمہیں. ہاں جی کسی وڈی پارٹی دا. کس بڑی پارٹی کا؟ مسلم لیگ نون دا. بیٹا تمہارے جیسے تو ان کے پاس پہلے بہت زیادہ ہیں، وہ تمہیں ٹکٹ نہیں دیں گے. پھر پی ٹی آئی دا لے رہے ہو. پی ٹی آئی والے بھی تمہاری بات نہیں سنیں گے. ان کے ذہن میں فوراً جائے گا کہ تم شیخ رشید کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے آئے ہو. چلو پیپل پارٹی دا لے رہے ہو ٹکٹ. پیپل پارٹی والی بات میرے دل کو لگی ہے. تم مجھے یہ بتاؤ تمہاری یہ حالت کیوں ہوئی تھی ایسے؟ اور چھوٹا جہا ہوندا سا میں ڈک جینا ہوندا ہے نا تے چھت تے چڑھیا سا اوتھوں میں کلا بائی وجی تے تھلے ڈگ پیا. سر دے وچ چوٹ لگی سی بڑی بری طرح. پھر اُدوں دا میں تھوڑا جہا اس طرح دا ہو گیا. جو میں بڑا سیاں. میں بھی اکثر سوچتا ہوں کہ تمہاری یہ حالت جو ہے وہ کیسے ہو گئی. تم نے اگر ایک دو دفعے اور چوٹیں کھائی نا ایسی تو پیپل پارٹی بالکل خوش ہو کے تمہیں ٹکٹ دے گی. اب جان دیو تسی نا پاک سرزمین پارٹی دا ٹکٹ لے رہے ہو. اچھا پاک سرزمین اپنا مصطفیٰ کمال والی. ہاں کمال. مگر بیٹا اس کے لیے تو تجھے پہلے ٹرین کا ٹکٹ لے کے کراچی جانا پڑے گا. تو وہ تیرے پاس پیسے نہیں. میرا خیال ہے تو ارادہ بدل دے الیکشن لڑنے کا اور ٹکٹ لینے کا. چلو پھر اتکی رہن دینے اگلی باری صحیح. ہاں 5 سال بعد پھر آ جائے گا الیکشن. اوے مسخرو، ایسی باتیں کرتے رہو گے یا جگنی بھی سناؤ گے؟ بابے آپ کہیں اور ہم نہ گائیں، ایسے تو حالات نہیں. بلاول وچ پنجاب دے آیا نارا گو نواز دلایا. اینو کسے نہیں یہ سمجھایا تے ایتھے کوئی نہیں چاچا تایا. او پھر میرے آ جگڑی کہندی اے جیڑی دور جھوٹ تو رہندی اے سب گلاں سچیاں کہندی اے بس اللہ اللہ کہندی اے. ڈاکٹر بھی 2 نمبری کردے اپنے رب کولوں نہیں ڈردے. جیلی سٹنٹ دلاں نوں جڑدے مریض موت تو پہلے مردے. او پھر میرے آ جگڑی کہندی اے جیڑی دور جھوٹ تو رہندی اے سب گلاں سچیاں کہندی اے بس اللہ اللہ کہندی اے. خواتین و حضرات، وقفہ کیے دیتے ہیں، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. دنیا کسی کے پیار میں
जन्नत से कम नहीं, सियासत भी आज कल किसी बिजनेस से कम नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं कि डार्लिंग और डिप्टी डार्लिंग हमारे आज के मेहमान के साथ क्या बातें कर रहे हैं। नाजरीन, आज के मेरे मेहमान नून लीग के एक ऐसे दबंग रहनुमा हैं जो बिला मुकाबला लॉर्ड मेयर ऑफ लाहौर मुंतखब हुए। आइए बात करते हैं कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद साहब से। कर्नल साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी बड़ी मोहब्बत, ये आप बगैर मुकाबले के ही यानी लॉर्ड मेयर बन गए हैं, ये क्या चक्कर क्या है? सर, ये मेरे कायदीन की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप की लाहौर में पॉपुलैरिटी का एक लेवल है, और उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि हम हर इलेक्शन में आलमोस्ट लाहौर स्वीप करते हैं। और अभी जब मैं इस प्रोसेस में से गुजर रहा था, पॉलिटिकल प्रोसेस में से, तो कोई भी सामने नहीं था। हमारे मुखालफिन की चंद सीटें थीं, और जब वो मेरे सामने कागज़ लेकर आए तो उनके तो वो तादाद भी पूरी नहीं हुई जो कि कानूनी नुक्ता नज़र से उन्होंने एप्लीकेशन में देनी थी। जरा ये फरमाइए कि ये बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं, इनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, और आपकी जो जिम्मेदारी है यानी सबसे ज्यादा है कामों के सिलसिले में, तो हिट लिस्ट पे कौन से काम हैं आपके, और जरा जिम्मेदारी के बारे में नाजरीन को बता दें। सर, बल्दियाती जो निज़ाम है, इसमें जो सारे हमारे साथी हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो लाहौर में एक काफ़ी बड़ी मिकदार में है। 274 हमारे इलेक्टेड चेयरमैन हैं, हर यूसी हर इलाके में मौजूद है। उनके साथ 274 ही हमारे वाइस चेयरमैन हैं। हर एक के साथ 6 इलेक्टेड काउंसलर हैं, और उसके बाद 5 इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं। उसके बाद 9 डिप्टी मेयर हैं और 1 मेयर है। हमारा जो मकसद और काम है और जो काम की नवीयत है, वो बेसिक लोकल गवर्नमेंट और बेसिक जो गली मोहल्ले के काम है, उनकी फराहमी लोगों तक यकीनी बनानी है, जिसमें गलियों की सफाई सुथराई, गलियों का सीवरेज निज़ाम, पानी की सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स, टूटी फूटी गलियां, बेसिक हेल्थ और बेसिक एजुकेशन। ये लोकल गवर्नमेंट जैसे नाम से आया है सर, कि लोकल गवर्नमेंट तो है ही लोकल लोगों के लिए और लोकल कामों के लिए। तो ये है बुनियादी मकसद, और इसका जो आप डेफिनेशन भी कह लें तो वो भी यही है। सर, ये फरमाओ, तुसी किन्ने बजे नाम दस दिते ने? डिप्टी मेयर भी दसे ने, काउंसलर भी दसे ने, चेयरमैन भी दसे ने। इन्ना खिलारा ते ए उते तुसी हैड हो, ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ। डिप्टी डार्लिंग साहब, मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, हर एक शोबे की एक तंजीम होती है। ये भी तंजीम है, मैं इस तंजीम का सरबराह हूँ। मैंने अपनी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, विजन है पार्टी का, उसके मुताबिक पॉलिसीज़ को नीचे तक इम्प्लीमेंट करवाना है, इन पॉलिसीज़ को नीचे तक भेजना है, और फिर ये जो मेरी एक बहुत बड़ी टीम है, उनकी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखकर और अपना जो व्यू है उनका, वो मुझे आप ऊपर भेजते हैं। इसमें मुझे ये कोई नहीं रोकता, ये मेरा इस्तेकाक है कि मैं किसी भी यूसी चेयरमैन के पास, किसी भी डिप्टी मेयर के पास खुद जाके या इलाके में जाके किसी अच्छे बुरे जगह को खुद भी देखूं और खुद भी इंश्योर करूं कि मेरी जो टीम है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही, और उसके बाद अपनी क़यादत को फीडबैक दूं कि जनाब हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है उसके मुताबिक अमल दरामद हो रहा है। माशाअल्लाह। कर्नल साहब, जरा ये फरमाइए कि ये ऑरेंज ट्रेन का काम कई जगहों पे रुक गया हुआ है और कई जगहों पे हो रहा है, क्या ट्रैफिक आप देखते हैं किस तरह की हो गई है शहर में? देखिए, ये जो रूट है जिसके ऊपर ये ऑरेंज लाइन बन रही है, ये तकरीबन 29 किलोमीटर लंबा है, और मैंने कोई आदमी अभी तक शहर लाहौर में नहीं देखा जो इसकी मुखालफत कर रहा हो, आम आदमी। अब कुछ लोग हैं, बहुत थोड़े से अनासर हैं हमारे शहर, प्यारे प्यारे शहर लाहौर में, जो नहीं चाहते कि शहर लाहौर की तरक्की और दुनिया के उस लेवल पे आ जाए जिनको आप तरक्की पजीर शहर कहते हैं। वो कोई ना कोई उसमें से बहाना ढूंढते हैं और उनको कोर्ट्स में ले जाते हैं। जब आप कोर्ट्स में जाते हैं तो कोर्ट्स ने तो फिर हर चीज को तफसील से देखना है, वो उसके प्लस माइनस सारी देखेंगी। कोर्ट्स, एपेक्स कोर्ट्स में वो केस गया हुआ है, और हमें अल्लाह के घर पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला कोर्ट्स भी सारी चीज़ों को देखकर जो फैसला करेंगी वो अवाम की फलाह और अवाम की बेहतरी के लिए होगा।
ਕੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? देखें जी, मेरा तो ये पैशन है कि मेरे शहर के सब लोगों को साफ पानी मिले। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि हमारे शहर की आबादी बहुत बढ़ गई है, रावी ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से पानी जो ज़ेरे ज़मीन है उसकी तह बहुत नीचे चली गई है। दूसरी इसकी जो वजह है वो जो हमारी पाइप लाइन्स है वो काफ़ी जगह पर बुसीदा हो गई हुई हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके बुसीदा पाइप लाइनों को ख़त्म किया जाए और उनकी जगह नई डाली जाए। और दूसरा जो काबिल ज़िक्र बात है, सेमिनार हो रहा है, वज़ीर आला पंजाब जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं और दुनिया के माहिरीन आए हुए हैं कि हम शहर लाहौर को साफ पानी कैसे मुहैया किया रहे। साफ पानी की कमी बन चुकी है और इंशाल्लाह इसके एक बड़े वाज़ेह नताइज आपको बहुत जल्द नजर आएंगे। कर्नल साहब जरा ये फरमाइए कि जिस तरह आपकी, मेरा मतलब है, टीम बहुत ढेर सारी है और आपके जिम्मेदारी को देखा जाए तो आपके पास तो टाइम नहीं होगा, तो क्या आम आदमी आप तक पहुंच सकेगा? कोई उसको तकलीफ हो? जी बिल्कुल, मेरे दफ्तर के दरवाजे जो हैं वो खुले हैं। मैं उस दफ्तर में बैठने का शौकीन नहीं हूँ। मैं सारा दिन अवामी फलाह व बहबूद के जो मंसूबे हैं, जो काम हैं, जहाँ किसी से मिलना है, मैं कोशिश करता हूँ कि ख़ुद इलाकों में पहुँचूँ। उसके बावजूद भी जो लोग मेरे ऑफिस में आते हैं वो ये उनका ऑफिस है। बीइंग अ मेयर ऑफ लाहौर ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरे पास जो चल कर आए मैं उसकी जहाँ तक हो सके मदद करूँ और उसको मुतमईन करके भेजूँ। कर्नल साहब जरा ये फरमाइए कि मुस्लिम लीग में कौन सी ऐसी खूबी है कि आपने इस लीग को ज्वाइन किया हुआ है? माई डार्लिंग सर, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बैनर तले हमें आज़ादी दी और हमें पाकिस्तान बनवा कर दिया। उन्होंने एक विजन दी इस कौम को और आज़ाद मुमलकत के तौर पे इसको दुनिया के नक्शे पर दिखा दिया। 1948 से लेके 58 तक तकरीबन आपको पता होगा 7-8 के करीब कोई गवर्नर जनरल, कोई वज़ीर आज़म, कोई इस तरह के लोग आते रहे। मीनिंग देयर बाय कि वो पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो ख़त्म हो गया। और जब हमने होश संभाली डिक्टेटर्स की हुकूमतों के दौरान, उनके आखिरी अदवार में अयूब खान के, तो उस वक्त मुस्लिम लीग कोई 7-8 हिस्सों में थी। कयूम ग्रुप, कासिम ग्रुप, पगाड़ा ग्रुप और पता नहीं कितनी थी। ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को दोबारा उसी लेवल पर वो ले गए और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी है। तो मैं अपने कायद की उसमें मैंने उनको आइडलाइज किया कि उस मुस्लिम लीग को जिसने हमें आज़ादी दी थी उसको दोबारा उस लेवल पर ले जाकर और आज अवाम के फलाह बहबूद वाले मंसूबे जो हैं पूरी तनदही के साथ कर रहे हैं और उसकी वाज़ेह मिसालें आपके सामने हैं। सर ये दसो अपने जो खादमी आला ने इन्हां सब तो चंगा काम तुहानू क्या चंगा लगदा कि ए बड़ा चंगा खादे पे ने? उनका सबसे अच्छा काम जो लगता है ना, वो अनथक मेहनत करते हैं अच्छा, और हर वक्त अवाम का सोचते हैं। 97, 98, 99 में आप चले जाएं, जेल रोड क्या थी और वो क्या बना गए थे। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड क्या थी, वो क्या बना गए थे। अब आके फिरोजपुर रोड क्या थी और आज क्या बन गई है। मेट्रो ट्रेन बस जो है उसको जरा देखें, ऑरेंज लाइन को देखें, ये सारे फलाह बहबूद के मंसूबे हैं। इसमें अशरफिया नहीं सफ़र करते। और ये सड़कें अगर आप देखें, अगर ये 97 वाली जेल रोड होती और आज जो ट्रैफिक है और पूरे पंजाब की इनवर्ड फ्लो लाहौर में हो रही है तो वो जेल रोड नहीं ले सकती थी। लोग बातें तो बड़े आराम से कर देते हैं, मगर जो गरीब अवाम है उनके लिए ये प्रोजेक्ट्स जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बनाए और आज लोग बड़ी पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। बाहर से लोग आते हैं तो वो लाहौर की मिसालें देते हैं। सर ये फरमाओ इतना माल रोड ते आए दिन धरने दिते जांदे ने, एक कोई रोड लंबी है सारियां नू। जिन्हों वेखो धरना भी उथे, कोई गल होवे झंडे लैके उथे आ जांदे ने, सारे इकट्ठ हो जांदे ने। कोई ऐसा सिस्टम जनाब दे हुंदियां हो सकदा है? कोई जगह ऐसी खुली उथे फका दिओ, लो इथे धरने दिओ, इथे लड़ो, इथे जलसे दिओ, जो मर्जी करो, लेकिन एक खास जगह होनी चाहिए। कुछ ऐसा दसो। पंजाब हाई कोर्ट ने बाकायदा फैसला दे दिया हुआ है कि रोड जो है माल रोड, इसको कोई बंदा ब्लॉक नहीं करेगा, कोई इसके ऊपर जलसा जुलूस नहीं करेगा। और बाकायदा शहर लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक जगह मखसूस कर दी गई है, नासिर बाग में जगह मखसूस कर दी गई है कि वहाँ पर जाकर लोग अपने दिल की भड़ास निकालें। जैसे आपने फरमाया है एलाइट पार्क लंदन में ऐसे ही होता है। मगर मैं क्या कहूँ, हमारे दीवानों को हर किस्म के लोग हैं। और अगर आपने देखा हो पिछले दिनों
اگر پولیس جاتی ہے تو وہ پولیس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اگر کوئی اور ایجنسی ان سے بات چیت کرنا چاہتی ہے تو وہ بات چیت نہیں کرتے، اور اس کے بعد خود ہی بسترے بچھاتے ہیں اور خود ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ صرف میرے شہر کی عوام کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، ذہنی اذیت دینا چاہتے ہیں، ان کو پریشان کرنا چاہتے ہیں کہ شاید یہ مقبول ترین پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف ہو جائیں لوگ۔ تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، عوام سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جب اس طرح کی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ اپنے طور پہ بھی کوئی ایسا احتجاج کریں کہ یہ لوگ جو ہیں مجبور ہو جائیں کہ وہاں سے اٹھیں۔ سر ایڈے وڈے کام تہاڈے اندر نے، انہاں لئی فنڈز بھی تے ہونگے نا، انہاں دا پراپر طریقے دے نال استعمال تے ہوئے گا نا، اے دسو مجھے۔ دیکھیں اب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ عوامی نمائندے اب گلیوں میں سپریڈ ہو گئے ہیں، ہر محلے میں سے ہے، 4000 کی آبادی کے اوپر ایک کونسلر ہے۔ اب لیٹ سے 2 گلیوں میں بھی اگر پائپ لائن بچھ رہی ہے نا تو ہمارا آدمی کیونکہ ہم نے عوام کے پاس جانا ہے، ان کو ہم نے جواب دینا ہے، اور اگر وہ کام پراپر نہیں ہوگا تو عوام جو اس گلی محلے کے لوگ ہیں وہ اس کو گریبان سے پکڑیں گے۔ اسی طرح یو سی میں ٹوٹل جہاں میں نے آپ سے عرض کی 6 کونسلر ہیں، وہاں تقریباً 24-25 ہزار لوگ ہیں جو ووٹرز ہیں، اور اس کے ساتھ آپ 7-8 ہزار یا 6 ہزار وہ ایسے لکھ لیں جن کے ووٹ نہیں بنے ہوئے، تو وہ سارے جو ہے نا اس بندے کو پکڑیں گے، وہ انشور کرے گا۔ اور اگر اب وہ کہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عوام کے کام جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا، تو جیسے میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ ڈپٹی میئر ہیں، میں ہوں، پھر قانونی شکنجہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام بہت جلد، دنوں والی بات ہے اب تو، جب یہ انفورس ہو جائیں گے، کام اس سسٹم کے تحت چلنے لگیں گے تو فنڈز کی جو استعمال ہے وہ بہترین طریقے سے ہوگا۔ خواتین و حضرات، گفتگو جاری رہے گی، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، سیاست بھی آج کل کسی بزنس سے کم نہیں۔ کرنل صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یعنی ہر 4000 6000 یعنی لوگوں پر ایک آپ کا ایسا نمائندہ ہوگا جو انہیں دیکھے گا، تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے یہ ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں وہ تو اور کم ہو جائیں گے اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز میں آنا۔ دیکھیں یہ سب ہم ایک ٹیم کا حصہ ہیں، ایک پارٹی کا حصہ ہیں، ان کی اپنی ویژن ہے، ان کی اپنی ذمہ داریاں، ہماری اپنی ذمہ داریاں۔ جہاں میری ٹیم یا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے ایم این اے یا ایم پی اے کو آن بورڈ لینا ضروری ہے تو وہ ہم لیں گے، اور ویسے بھی مشاورت تو ہوتی ہے، اور مشاورت تو ہمارے دین میں بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک باہمی رضامندی، مشاورت، پیار محبت کے ساتھ اپنی پارٹی کے ویژن کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ پورے لاہور میں اچھے کام ہوں گے۔ کرنل صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ سیاست کے علاوہ آپ کے کیا مشاغل ہیں؟ اب سیاست ہی مشغلہ ہے، صبح نکلتے ہیں رات تک عوام میں، اور اگر دفتر میں بیٹھتے ہیں تو عوام کی خاطر، اگر کسی سرکاری سیکرٹری کے پاس یا ڈپٹی سیکرٹری کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی عوام کی خاطر بس جاتے ہیں۔ اللہ کا اتنا احسان ہے کہ جب آدھی رات کو جا کے بستر پر لیٹ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، مزے سے نیند آ جاتی ہے، صبح اٹھتے ہیں، پھر اللہ کا نام لیتے ہیں اور پھر عوام کی خاطر۔ میرے نزدیک یہی سیاست ہے۔ اچھا سر، جی لاہور دے وچ کنے سارے کیمرے لگدے پے نے مختلف تھاواں دے اوتے، اے کنے ک لگدے پے نے تے کدوں تک لگ جان گے؟ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ دنیا کے کسی شہر میں نہیں، اچھا، اور جس یہ رفتار سے لگ رہا ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور یہ کیمرے آپ کو کیا کیا فائدے دیں گے؟ نمبر پلیٹس آپ کی پکڑی جائیں گی، جو جعلی کاروں کی واردات کر کے دوڑیں گے وہ پکڑے جائیں گے، ٹریفک کے سسٹم سیدھے ہو جائیں گے، یعنی کہ اتنی چیزیں ہیں جس سے اس سے بہتری آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا ہے، یہ قوم اور لاہوریے دعائیں دیں پاکستان مسلم لیگ نواز کو کہ وہ ہر وقت ایسے پروجیکٹ اس ملک میں کر رہی ہے کہ جن کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ہے۔ اچھا سر یہ دسو، ساڈا پروگرام ڈارلنگ جڑا ہے اے ویکھدے ہو نا؟ دیکھتا ہوں، بہت سلجھا ہوا پروگرام ہے، اور ڈارلنگ کے روح رواں ڈار صاحب تو میرے سے بھی میرے انسٹیٹیوشن کے 10 سال سینئر ہیں، ہم تو ان کو یوں کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور آپ کو زندگی تندرستی دے، اس ادارے کو جو ہے وہ دن چوگنی رات ترقی دے، اور اسی طرح کے صاف ستھرے فلاحی اصلاحی پروگرام آپ کرتے رہیں۔ میں آپ کے ہمیشہ ساتھ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ
ہم ایسے ہی مل کر آگے چلیں گے. کرنل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میرے شو میں شریک ہو کے ڈارلنگ کی اور ڈپٹی ڈارلنگ کی بڑی عزت بڑھائی. اسی طرح آپ نے بھی میری عزت بڑھائی ہے. ماشاءاللہ, اللہ تانوں نوی وڈی زندگی دے, تانوں سلوٹ نہیں اے سجے ہاتھ نال سلوٹ ہے تانوں. میں بہت مشکور ہوں, اور میں بھی آپ کے سلوٹ کا جواب سلوٹ میں ہی دیتا ہوں. خواتین و حضرات, آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا رپورٹر کہاں پہ رپورٹنگ کر رہا ہے. بھائی ڈپٹی کہاں ہو تم آج؟ ڈارلنگ جی کچھ نہ پوچھو, میں اس ویلے کتنے ہاں, میں جتھے بھی ہے نا بس اے سمجھ لو کہ میری ٹھنڈ نال کلفی جم جانی جے. ہاں یار, سردی تو آ گئی ہے, مگر دیکھا جائے تو دسمبر آدھا گزر گیا ہے, تو سردی نے میرا مطلب ہے ہمیں دیکھا ہے آ کے. تو تم کیوں اتنی شکایتیں کرنے لگ گئے ہو؟ ڈارلنگ جی شکایت جڑی ہے سردی نال نہیں, شکایت حکومت نال ہے. حکومت سے شکایت کرنے کا کیا فائدہ؟ تمہارے خیال میں یہ ہے کہ حکومت نے سردی کی ہے؟ حکومت نے کی سردی کرنی, حکومت کے اپنے ہاتھ پیر جڑے نے نا وہ جمے پے نے. تو پھر بھائی بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ ڈارلنگ جی کوئی ایک مسئلہ ہے. دیکھو ٹھنڈ نال بندہ کمبدا پیا ہے, برے حال ہوئے پے نے, اور نہ گیس آندی پئی ہے, نہ بجلی آندی پئی ہے, نہ ہیٹر لا سکتے ہو تسی, بندہ ہاتھ کتھے سیکے. تم دستانے پہنو, جرابیں پہنو, سویٹر پہنو. میرا مطلب ہے سردی روکنے کے لیے صرف ہیٹر ہی تو کوئی چیز نہیں ہے نا. لو جنہیں میں پا سکتا پائے نے, ایک میں ویل دے کپڑے پائے نے, یہ بھی اپنے لوگ گرم نے. نالے ڈارلنگ جی اتھے جا کے لندن چ تے ویکھو جا کے کی حال ہویا پیا. اینے دا میں آپ نہیں, جنی قیمت دے اتھے کپڑے ملدے پے نے. توبہ توبہ توبہ, بندہ پائے تے کی پائے. ہاں بھئی یہ تو سوچنے والی بات ہے, حکومت کو دھیان دینا چاہیے کہ اگر لنڈے بازاروں میں بھی کپڑے مہنگے ہو جائیں گے تو غریب آدمی کیا کرے گا, کہاں سے گزارے گا یہ سرد موسم؟ غریب نہیں, امیر. تسی ایک بار لندے آ کے ویکھو, وڈیاں گڈیاں کھلوتیاں نے, امیر آندے نے تھے, انہاں دی وجہ تو ساری مہنگائی ہوئی جے. غریب بیچارہ کتھے جائے؟ بھئی یہ سارے سفید پوش ہیں, کئی امیر جو ہیں اندر سے کافی غریب ہیں, سمجھا کرو. میں تے سمجھ گیا, ہن تسی بھی سمجھن دی کوشش کرو. دیکھو گیس ہے نہیں, چولہا بال نہیں سکتا, چاہ کتھے بنے گی, روٹی تے بہت دور دی گل ہے, ہاں دی روٹی کتھوں پکے گی؟ یار تم جو بتا رہے ہو اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ عوام کافی مصیبت میں ہوں گے. کوئی ویسی ذرا باہر نکل کے تے ویکھو. ہاں مہنگائی کنی ہو گئی ہے, بندہ ڈرائی فروٹ تے کھا ہی نہیں سکتا. ڈرائی فروٹ ہے نا مہنگا کر دیتا ہے, وہ تو چلو کنیاں ساریاں چیزاں ہوندیاں, پستے بادام ہوندے, اے جی مونگ پھلی ہے, اے چھوٹی 3 دانے والی, وہ ہی نہیں تسی کھا سکتے. 10 روپیاں دی میں ایک بندے نو کہا دے مونگ پھلی, انہیں 4 دانے دیتے منو. اور ٹھنڈ ایڈی سی, میں چھل کے پھکا ماریا, ایک دانا منہ چ گیا, باقی وہ بھی تھلے چلے گئے. 4 دانے 10 روپیاں حساب لاؤ. یار یہ تو عوام نے خود پیدا کی ہوئی ہے مہنگائی. اس قدر سرد موسم میں خود پیدا کی ہوئی مہنگائی جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی بھائی. ڈارلنگ جی دکاندار کہندے نے اے ہوئی تے موسم کمائی دا. وہ پتہ کی کہتے جے, سوپ تے سن لو, اے جڑا سوپ تھان تے وکدا پیا, ریڑیاں لا کے کھلوتے, وہ ککڑی لے کے نا گرم پانی دے نال نواندے نے. وہ جڑا پانی ہے نا گرم, وہ ککڑی تے پے کے تھلے ڈگدا, وہ کٹھا کردے نے بالٹی دے وچ, پھر پیالیاں چ پا ویچدے نے, کہندے نے سوپ, اور لوکی پی بھی جا رہے نے. یار تم تو ایسی باتیں سنا رہے ہو مجھے کہ مجھے خود غصہ آنے لگ گیا ہے. تم جاؤ بھائی, ایسے میرا مطلب ماحول سے نکلو اور جا کے رضائی میں بیٹھو گھر جا کے. کیڑی رضائی دی گل کرتے پے ہو؟ میری رضائی دا تے تو ہوئی مک گیا, مر گیا بالکل. وہ پینجی والا ہے, میں وہ کو گیا, میں کہا اینو تے ذرا لنگاندے دے شروع تو. کہندا 500 روپیہ ہوئے گا ایدہ پینجا لگے گا, پھر جا کے صحیح ہوئے گا. تے جے نواں پڑوایا نال تے 200 روپیہ ہور, یعنی 700 روپیہ دے کے تے میں گرم ہواں. میں سر ٹھیک ہوں. یار فی الحال تم گھر جاؤ, یہ پینجے کا پیچھا چھوڑو, سمجھو کیا وقت آ گیا ہے, پینجا بھی مہنگا ہو گیا ہے. چلو پھر ٹھیک ہے, میں ہوں چلنا, ٹھنڈ ہو ودن لگ پئی ہے, اے نہ ہوئے منو زکام ہو جائے تے میں چھپوں نیچھا ماردا پھراں. کیمرہ مین رضا خالد دے نال میں ڈپٹی ڈارلنگ, ایکسپریس نیوز. خواتین و حضرات, سرد موسم میں ایک دوسرے پر رحم کھائیں اور سب کو جینے کا حق دیں. ناظرین وقفہ کیے دیتے ہیں, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.
دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، سیاست بھی آج کل کسی بزنس سے کم نہیں۔ ناظرین اب پیش خدمت ہے ڈارلنگ کا گایا ہوا دوسرے نمبر پہ آنے والا یہ گیت۔ رفتہ رفتہ سب یہاں بالکل پانامہ ہو گئے، رفتہ رفتہ سب یہاں بالکل پانامہ ہو گئے، پہلے خان اور پھر میاں پھر رائے عامہ ہو گئے، رفتہ رفتہ سب یہاں بالکل پانامہ ہو گئے۔ دن بدن بڑھتی گئی اس کیس کی رعنائیاں، دن بدن بڑھتی گئی اس کیس کی رعنائیاں، پہلے ہاں پھر کہہ کے نا اور پھر ڈرامہ ہو گئے، رفتہ رفتہ سب یہاں بالکل پانامہ ہو گئے۔ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا، اب پیش خدمت ہے ڈارلنگ کا گایا ہوا چوٹی کا گیت۔ دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، سیاست بھی آج کل کسی بزنس سے کم نہیں، دنیا کسی کے پیار میں۔ تم ریلیوں کا حسن ہو، پی پی کی جان ہو، تم ریلیوں کا حسن ہو، پی پی کی جان ہو، بھٹو کے ہو نواز پارٹی کا مان ہو، باتیں تمہاری کھوکھلے ناروں سے کم نہیں، دنیا کسی کے پیار میں۔ بولے جو ہاشمی تو شعلے برس پڑے، بولے جو ہاشمی تو شعلے برس پڑے، خاں کو لگی جو آگ تو وہ بھی نہ چپ رہے، دونوں کی عمر دیکھیے دونوں ہی کم نہیں، دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، اب دیجیے اجازت سردی بھی کم نہیں، دنیا کے
किसी के प्यार में।